بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی حکومت فیل ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیشہ کسی طالب علم کو میٹرک یا ایف اے کے پرچے میں 10 سوال دیے جاتے ہیں اور 10 سوالوں میں سے 8 سوال حل کرنے ہوتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کو سپریم کورٹ نے 9 سوال دیے، ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکے۔ جب سپریم کورٹ کے 9 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے تو یہ 22 کروڑ عوام کا ملک کیسے چلا رہی ہے؟ اب سپریم کورٹ یہ نہیں سوچ رہی کہ الیکشن کب کرانے اور کیسے کرانے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو دکھ یہ ہے کہ 13 جماعتیں جب 9 سوالوں کا جواب نہیں دے سکی اپنی سپریم کورٹ کو، تو وہ آئی ایم ایف کے سوالوں کا جواب کیسے دے سکتی؟ اور پھر ایسی نااہل حکومت، ایسے نااہل لوگ جو سپریم کورٹ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ اس ملک کو کیسے چلا رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے، بہت دکھ ہوا کہ 31 سال پہلے، اور سال یہ ہو گئے 32 سال ان 13 جماعتیں نے برسر اقتدار طبقے کے ساتھ منسلک رہیں، تو یہی نااہل لوگ تھے، یہی نااہل جماعتیں تھیں جو اقتدار میں رہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان میں معیشت کی تباہی ہوئی، اداروں پہ نکتہ چینیاں ہوئیں، اور ملک مہنگائی کی طرف بڑھتا گیا، بے روزگاری بڑھتی گئی، صنعت تباہ ہو گئی، اسی وجہ سے۔ کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اس بینچ پر جب عدم اعتماد کر رہے ہیں، وہ لندن میں آپ کا سربراہ بیٹھا ہے جو کورٹ کا باغی ہے، اس کے حکم کے مطابق تم عدم اعتماد کر رہے تھے، اور آج پھر بحث کے لیے اور کیوں اس کیس میں شامل ہوئے ہو بحث کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کیا آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کرانے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو کیا اختیار ہے کہ وہ تاریخ تبدیل کرے، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب کیا حالات سازگار ہیں؟ پہلے تو یہ اسمبلیوں میں کہتے تھے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، لیکن وہاں پہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ وسائل 20 ارب کا جو اخراجات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جب 170 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ دے سکتے ہو تو کیا الیکشن کے لیے 20 ارب روپے نہیں نکال سکتے؟ پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ہم نے آل فورسز، جس میں نیوی، آرمی، پولیس، ایئر فورس اور ریٹائرڈ آرمی کے آفیسر، سول آفیسر کی کتنی تعداد ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم عملہ مہیا نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو جب ایک طالب علم ایک پرچے میں 9 سوالوں کا جواب نہ دے اور مکمل فیل ہو جائے، نقل بھی نہیں کر سکتے، بعض وکیلوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو نقل کا طریقہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن یہ پھر بھی نقل بھی نہ کر سکے، اور جو حکومت، جو 13 جماعتیں پرچے میں نقل بھی نہیں کر سکتی، عمران خان کی نقل کر لیتے، نقل بھی نہیں کر سکتے، تو وہ اس ملک کو کیسے چلا رہے ہیں؟ ہماری بدقسمتی ہے، اس ملک اور قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے نااہل حکمران جو اپنی سپریم کورٹ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ خدا کے لیے اب ہم سپریم کورٹ کو داد دیتے ہیں، ہماری سپریم کورٹ دنیا کی بہترین کورٹ ہے عدل انصاف میں۔ آج ہی پہلی بار ان کو ٹکر کا چیف جسٹس ملا، سلام پیش کرتے ہیں چیف جسٹس کو، اور سلام پیش کرتے ہیں ان وکیلوں کو جنہوں نے 13 جماعتوں کو فیل کر دیا۔ اب
پہلی بار ان کو ٹکر کا چیف جسٹس ملا ہے جس نے ان کی بولنی بند کی ہے. یہ عدم اعتماد کر رہے تھے. ملک میں حالات پہلے کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کے لیے دہشت گردی اور حالات سازگار نہیں ہیں، تو کیا آپ کیا کر رہے تھے؟ اس قوم کو اور برہان میں ڈال رہے تھے عدم اعتماد کر کے. تو میرے دوستو دعا کریں کہ یہ حکومت جلدی چلی جائے. اگر یہ نہ گئی تو پاکستان کبھی سنبھل نہیں سکے گا. اور پھر انہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری تنخواہوں سے 5% یا 10% کٹوتی کر لو اور الیکشن کے اخراجات پورے کرو. پھر ایک صحافی نے، عمران ریاض نے چیلنج کیا کہ 5 دن کے اندر میں آپ کو 20 ارب روپے اکٹھے کر کے دیتا ہوں. اور جن کے پاس کھربوں روپے کا بجٹ ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ ان کے 85 وزیروں پہ جن کو اپنے محکموں کو معلوم نہیں ہے. خدا کے لیے خوف کریں. اب کل انتظار کریں، انشاءاللہ کل کا سورج پاکستان کے لیے اچھی خبر لائے گا اور نااہلوں کے لیے بری خبر ہوگی. امید ہم نے یہی ہے. جو حالات ہیں، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں ججوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، بحث میں ہر جگہ پہ انہیں ناکامی کسی قسم کا دفاع نہ کر سکے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے. وعلیکم السلام.